میں نے اس کو پہلی بار دیکھا تو وہ سفید سوٹ پر سفید گاؤن اور سفید ہی اسکارف ملبوس کیے ہوئے تھی۔ سفید رنگ والی یہ گوری گوری لڑکی پہلی ہی نظر میں مجھے بہت اچھی لگی۔ میری ایک کولیگ نے اس کا تعارف کروایا کہ اس کا نام پروین ہے اور یہ شاعرہ ہے۔ میں نے پروین کے چہرے کو تکنا شروع کر دیا۔ واقعی اس کی خوبصورتی قدرت کا ایک شاہکار تھی۔ میرے یوں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے سے وہ گھبرا گئی۔ وہ 2-4 لمحے کو ہی رکی اور پھر کسی مصروفیت کا بہانہ بنا کر چل پڑی۔ پھر اکثر ایسا ہونے لگا کہ میری نگاہیں اس کا تعاقب کرتیں، اس کی پرکشش شخصیت مجھے اپنی جانب کھینچتی۔ یہاں ملازمت کرتے عرصہ ہو گیا تھا، مگر میں نے جیسی انفرادیت پروین میں دیکھی تھی کسی میں نہ تھی۔ ایک عجیب بات تھی، اسے سفید رنگ غیر معمولی طور پر مرغوب تھا۔ جب وہ نیا سوٹ سلواتی وہ سفید ہی ہوتا، خواہ ریشمی ہو یا سوتی، یہاں تک کہ جوتا بھی سفید پہنتی تھی۔ کہیں یہ انتہا پسند تو نہیں؟ یہ جانچنے کے لیے میں نے اسے بھتیجے کی سالگرہ اور اس کے کچھ دن بعد ہی اپنی بہن کی شادی پر بلایا۔ وہ تب بھی سفید لباس میں ہی آئی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ پارٹی ہو، پکنک ہو یا کوئی فنکشن، اسے اس کے محبوب رنگ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر پروین کوئی دوسرا رنگ پسند کیوں نہیں کرتی؟ اسے کیا رنگوں سے چڑ ہے یا نفرت ہے؟ مگر نہیں، وہ ایسی بالکل بھی نہ تھی کہ کسی چیز سے نفرت کرے یا پھر اسے چڑ بنا لے۔ وہ نہایت سلجھی ہوئی، معقول اور صبر و تحمل کا پیکر تھی۔ اس میں ضرور کوئی خاص وجہ تھی جو اس نے فطرت کے باقی سارے رنگ چھوڑ کے ایک ہی رنگ کو اپنا لیا تھا۔ حالانکہ اس عمر کی لڑکیاں قوس قزح کے رنگوں کی دیوانی ہوتی ہیں، وہ نت نئے رنگ اپناتی ہیں۔ سفید تو بوڑھوں کا رنگ کہلاتا ہے، یا پھر اس کا جس سے قضا سہاگ چھین کر لے جاتی ہے۔ کیا اس کا دل مر گیا ہے یا جی کسی شوخ ملبوس کو نہیں چاہتا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس نے مجھے ہمہ وقت الجھن میں مبتلا کر رکھا تھا۔ کئی بار خیال آیا کہ شاید وہ دوسری لڑکیوں سے خود کو منفرد دکھانے کے لیے ایسا کرتی ہے، تاہم یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ پروین نام کی طرح بے رنگی بھی اس پر خوب سجتی تھی، اسے اور زیادہ دلکش اور رنگین بنا دیتی تھی۔ یہ کیا جادو ہے، یہ کیا راز ہے؟ میں ضرور معلوم کر کے رہوں گی۔ بس اس راز کو معلوم کرنے کے لیے میں نے اس سے دوستی کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ حالانکہ پروین سے دوستی کوئی آسان کام نہ تھا۔ وہ بہت الگ تھلگ رہنے والی لڑکی تھی، کئی برس وطن سے دور بیرون ملک گزار کر آئی تھی۔ بہانے بہانے سے اس کی سیٹ کی طرف جانے لگی۔ اگرچہ میں سینئر تھی اور اسے دفتری امور کی وجہ سے میرے پاس آنا چاہیے تھا، مگر پھر بھی اپنے منصب کا لحاظ کیے بغیر میں خود ہی اٹھ کر اس کے پاس چلی جاتی تھی، اسے وہی نکات سمجھاتی جو اسے ہی مجھ سے آ کر سمجھنے چاہیے تھے۔ اس اخلاق اور مہربانی کے باعث بالآخر وہ میری گرویدہ ہو گئی، اس کی مجھ سے دوستی ہو گئی۔ تبھی ایک دن جب وہ میرے گھر آئی ہوئی تھی، اس نے اپنی پوری کہانی مجھے سنا دی۔ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم بابرا یہ عشق تھا یا وحشت تھی، اس جہان چارسو میں میری ہی خواہشیں کیوں بے ارمان ہو گئیں؟ اصل بات یہی ہے بابرا، انسان کے نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے وہی ملتا ہے۔ مجھے آج تک وہ شام نہیں بھولتی جب میں اور میر سمندر کے کنارے بنے ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے۔ وہ کسی سوچ میں گم تھا، مگر یوں لگتا تھا وہ کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ ماضی کا ذکر کرتے کرتے وہ ماضی کی دنیا میں کھو گئی۔ اس کی آواز اب مجھے بہت دور سے آتی لگی، دھیمی دھیمی، مدھم مدھم، جیسے خواب میں بول رہی ہو۔ میں نے اس پر اعتماد کیا اور اس نے اچانک مجھے دھوکہ دے دیا۔ اس شام جب میر نے مجھے ریسٹورانٹ میں بلایا تو بہار کی رت خنکی کی نمکین چادر ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ سورج نارنجی رنگ میں ڈوبا ہوا آہستہ آہستہ سمندر میں گرتا جا رہا تھا۔ میر نے اپنی سوچ کا پردہ اٹھاتے ہوئے کہا، آج بھی تم ٹائم پر آ گئی ہو، آؤ بیٹھو، کیسی ہو؟ میں نے کہا، تمہیں کیسی لگ رہی ہوں؟ تم تو مجھے ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہو، اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ تم ہمیشہ یہی کہتے ہو۔ تم کیا سننا چاہتی ہو جو تم کہنا نہیں چاہتے؟ میں نے موقع دیکھ کر مطلب کی بات کر دی۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ متجب ہو گیا۔ جو تم سننا نہیں چاہتے، لیکن آج میں کہہ دوں گی۔
نہ بھی کہو تو جانتا ہوں کیا کہو گی۔ اس نے اپنی انا کا پردہ رکھ لیا۔ آج تمہاری مبہم باتیں نہیں چلیں گی کہ سب کچھ تم سمجھتے ہو، دراصل تم پہلو تہی کرتے ہو۔ تم جو بھی سمجھ لو پروین، مگر تم نے میرے دل میں گھر کر لیا ہے۔ حالانکہ کتنی لڑکیاں میری دوست بنی اور پھر جدا ہو گئیں، مگر تم سے جدا ہونے کی تو مجھ میں ہمت ہی نہیں۔ نہ جانے تم کس دنیا کی مخلوق ہو۔ آج میں تمہاری ان باتوں میں نہیں آؤں گی۔ دیکھو، میں نے اپنی زندگی کے 7 خوبصورت سال تمہاری خاطر ضائع کر دیے ہیں، اور ابھی تک تم نے میرا ہاتھ نہیں تھاما۔ کیا سوچا پھر تم نے کہ اب زیادہ عرصے تک میں خود کو اور اپنے گھر والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتی؟ کیا تمہیں یاد ہے کہ وفا کے اس سفر میں ہم کتنی کٹھن منزلیں طے کر چکے ہیں اور میں ثابت قدم رہی؟ ہاں، تقریباً 7 سال سے ہم اچھے دوست ہیں۔ میر نے میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے کہہ دیا، کیا صرف اچھے دوست ہیں؟ میں دوستی کے اس رشتے کو اب تبدیل کرنا چاہتی ہوں۔ کیا دشمنی میں؟ وہ ہنسا۔ نہیں میر، ازدواجی زندگی میں۔ آخر تم کب سنجیدہ ہوگے؟ اتنی مدت کے ساتھ کے بعد بھی خدا کے لیے اب تم سنجیدہ ہو جاؤ۔ میں تمہارے معاملے میں انتہائی سنجیدہ ہوں پروین، یقین کرو۔ تمہیں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، ایک لمحے کو بھی نہیں۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میں نے آوارگی چھوڑ دی ہے۔ تو پھر کب فیصلہ کرو گے؟ کیسا فیصلہ؟ وہ انجان بن گیا۔ میں نکاح کے مقدس بندھن کے ذریعے تمہاری رفاقت چاہتی ہوں۔ اوہ، یوں کہو کہ تم اپنی حیثیت تبدیل کرنا چاہتی ہو، حالانکہ محبت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بات ایک ہی ہے، جس انداز سے بھی کہو میر، لیکن ہم مغرب میں رہ کر بھی مشرقی ہی رہیں گے۔ یہ محبت کا فریب، یہ دوستی کا ڈھونگ کسی روز تم کو مجھ سے جدا کر دے گا۔ میں تم سے دور نہیں ہونا چاہتی، میں دائمی قربت کی بات کر رہی ہوں، عمر بھر کی ساتھی بن جانے کی بات۔ اس دوستی کا کیا بھروسہ کب ٹوٹ جائے؟ ہاں، تو کب سے تمہارے قریب ہونا چاہتا ہوں، تم نے خود ہی یہ فاصلہ قائم کیا ہے۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، اور میں بغیر نکاح کے یہ فاصلہ ختم کر کے اپنی قیمت گرانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کسی طور پر بھی مان نہیں رہا تھا۔ وہ کہتا تھا یہ فاصلے یوں ہی مٹا دیتے ہیں، اور پھر اس طرح تم میرے لیے ہمیشہ لا حاصل رہو گی۔ یہی تو میری محبت اور وفا ہے۔ وہ باتوں کا رخ بدل کر پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا تھا۔ میں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، دیکھو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فطرت کے کچھ اصول ہیں۔ اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو ایک روز ہماری چاہت ختم بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے صاف گوئی سے کام لیا۔ کیا ایک اچھی دوست بیوی نہیں بن سکتی؟ دیکھو، مجھے بیوی کی نہیں ایک محبوبہ کی ضرورت ہے، تاکہ چاہنے اور چاہے جانے کی خواہش پوری ہو۔ کیا بیوی کے روپ میں تمہیں نہیں چاہ سکتی؟ میں نے ضد ہو کر میر سے سوال کیا تھا۔ نہیں، تمہاری چاہت کے رشتے ختم ہو جائیں گے، میرے لیے بہت کم حصہ بچے گا۔ مگر تمہاری چاہت میری امانت ہوگی۔ ہاں، لیکن یہ شاعرانہ باتیں چولہے کی تپش میں تمہیں جلانے لگیں گی، توے کی طرح تڑپ اٹھو گی، سالن کی طرح یکسانیت کی آگ میں پک جاؤ گی، اور گیس سلنڈر کی طرح پھٹ پڑو گی۔ تمہارے ایک ہاتھ میں چمچہ ہوگا اور دوسرے میں بچے کا فیڈر۔ تم مجھے روز ہی برا بھلا کہا کرو گی۔ تم تو ایسے یہ بات کہہ رہے ہو جیسے تم تجربہ کر چکے ہو۔ میں تم سے تجربے کی بات پر ہی کہہ رہا ہوں۔ تو پھر صاف الفاظ میں بات کرو، مجھے دھوکے میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ ارے بھولی پارو، میں نے تو ایک بیوی کو 10 سال رکھا اور پھر چھوڑ دیا۔ دیکھو، شادی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ اب وہ میری بیوی ہے، مجبوری ہے، باقاعدگی سے اسے میں خرچہ بھجواتا ہوں۔ یوں کہہ لو کہ محبوبہ تم ہو اور بیوی وہ ہے، بلکہ ذمہ داری ہے۔ بے وقوف لڑکی شوکیس میں رکھی گڑیا اس وقت تک خوبصورت ہوتی ہے جب تک ہم اسے خرید نہ لیں۔ خریدنے کے بعد بھی وہ اچھی لگتی ہے، مگر کچھ لمحوں کے لیے۔ چند دن کے بعد جب گڑیا سے جی بھر جاتا ہے تو ہم اسے گھر کے ایک کونے میں ڈال کر بھول جاتے ہیں۔ میر، عورت ایک بے جان گڑیا نہیں ہے، جب چاہا استعمال کیا اور جب چاہا پھینک دیا۔ اس نے میری بات کا کوئی اثر نہ لیا اور مجھ سے کہا، جب عورت کسی کی ملکیت بن جاتی ہے تو اس کی حیثیت بے جان گڑیا کی سی ہوتی ہے۔ میں تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں بے وقت نہیں کرنا چاہتا۔
کیا فرق پڑتا ہے، نکاح مجھ سے نہ صحیح کسی اور سے صحیح۔ وہ نکاح کے مقدس بندھن کو ایک لفظ کہہ رہا تھا، اس لیے کہ بے شک کوئی اور شخص میری قیمت لگا دے۔ وہ ایک عدد بیوی کے ساتھ تلخ منازل طے کر چکا تھا، مگر میں ایسی نہ تھی۔ میں اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ زندگی کا سفر اعتماد کے ساتھ طے کرنا چاہتی تھی۔ شادی نہ کرنے کی وجہ سے تم مجھ سے روٹھ جاؤ گی، کوئی بات نہیں، پھر بھی ہم اچھے دوست رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ممکن نہیں۔ اگر میں نے کسی اور سے شادی کر لی تو تمہاری دوستی سے دستبردار ہو جاؤں گی، اس لیے کہ شاید میرا شوہر تمہاری بیوی کی طرح معصوم، بے ضمیر اور مجبور نہ ہوگا۔ میں بھی تمہاری طرح دھوکے باز نہیں۔ یہ ہماری ملاقات کا آخری دن ہے۔ پھر میں اسے اللہ حافظ کیے بغیر ہی وہاں سے اٹھ آئی اور ایک نئی زندگی کی طرف قدم بڑھا دیا۔ میں نے گھر بسانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا۔ میری عمر نکلتی جا رہی تھی۔ ایک سوال مجھے پریشان کر رہا تھا، کیا میں نے واقعی میر سے محبت کی تھی، بے غرض، یا کہ اس محبت کے پردے میں میری خود غرضی بھی شامل تھی؟ اس کے ساتھ شادی کی آرزو میں پہچان نہ سکی۔ اگلے روز اتوار تھا، چھٹی کا دن تھا، جو میر اور میں ہمیشہ ساحل سمندر پر اکٹھے گزارتے تھے۔ میں کبھی گھر سے کھانا بنا کر لے جاتی اور کبھی وہ کھانے کی اشیاء لے آتا۔ آج مجھے اس کی بہت کمی محسوس ہو رہی تھی۔ میں سارے بندھن توڑ آئی تھی۔ دل میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا۔ میرے کان دروازے پر لگے ہوئے تھے، اور پھر وہ آ گیا، دوستی کے تعلق کو خیر بات کہنے۔ دروازہ کھولا تو وہ سفید رنگ کا گلاب لیے کھڑا تھا۔ اس دن اتفاق سے میں نے سفید لباس پہن رکھا تھا۔ اس رنگ میں تم کتنی اچھی لگتی ہو، حالانکہ ایک بے رنگ رنگ ہے، مگر تم پر بہت سجتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے تم ہمیشہ یہی رنگ پہنا کرو۔ سرخ رنگ تو تم پر جچتا ہی نہیں، اسی لیے تم سفید گلاب لائے ہو، اور چاہتے ہو کہ میں سہاگ رنگ نہ پہنوں۔ یہاں دلہنوں کا سفید لباس ہوتا ہے، تم سرخ رنگ مت پہننا۔ اپنی شادی کے دن بھی سفید لباس ہی بنوانا۔ اب میری شادی سے کیا واسطہ ہے تمہیں؟ تم کیوں آئے ہو؟ میں تمہیں خدا حافظ کہنے آیا ہوں، کیونکہ تم نے مجھے خدا حافظ نہیں کہا تھا۔ اسی ہفتے پاکستان جا رہا ہوں، میں نے سوچا خدا حافظ کہتا جاؤں۔ خدا حافظ، میں نے کہہ کر دروازہ بند کر دیا اور اسے اندر آنے کا بھی نہ کہا۔ وہ سفید گلاب ہاتھ میں لیے چلا گیا۔ میں نے بیلکونی سے دیکھا، وہ بہت ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیا کہنے آیا تھا، میں نے اس کی پوری بات بھی نہیں سنی تھی۔ 2 دن بعد اس نے مجھے فون کیا، تم فوراً پاکستان پہنچو، میں وہاں تم سے شادی کروں گا، گھر والوں کو شامل کر کے ہم شادی کریں گے۔ اب تو خوش ہونا؟ اس کی ایک کال سے میں کھل اٹھی، بھول گئی کہ اس کی بیوی بھی ہے، بچہ بھی ہے۔ ان کے بارے میں نے سوچا ہی نہیں۔ جلدی جلدی تیاری باندھی، ملازمت سے استعفیٰ دیا اور پاکستان چلی گئی، مگر اس سے شادی میرے نصیب میں نہیں لکھی تھی۔ جس روز وہ شادی کا سندیسہ لے کر ہمارے گھر آ رہا تھا، راستے میں ایک منحوس لمحے ٹریفک کے حادثے نے اسے نگل لیا۔ وہ جاں بحق ہو گیا، اور بس تبھی سے میں نے سفید رنگ کو اپنا مقدر بنا لیا ہے، کیونکہ اس روز بھی میں سفید لباس پہنے اس کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے آنسو پونچھے، اور میں سوچتی رہ گئی کہ شاید مقدر اسی کو کہتے ہیں۔